جس مقصد کے لیے اس تپتی دھوپ کے اندر میں اور آپ جمع ہیں وہ ہے آزادی، یوم آزادی۔ یہ آزادی کا تصور اسی وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہمارے ہندوستان میں 1600 کے بعد جب انگریز اپنے ناپاک عزائم لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں جب ہمارے ہندوستان میں داخل ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنا ایسا انتظام اور اپنی ایک ایسی جماعت بنائی کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ انگریز ہمارے ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، میں آج کی نوجوان نسل اور اپنے ان بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آزادی ہم منا رہے ہیں، اس آزادی کے پیچھے ایک داستان ہے، ایک جانوں کے نذرانے ہیں، خون کی لہریں ہیں۔ اس کے لیے ذرا ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس تاریخ میں اس آزادی کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم کسی کی قربانی کا انکار نہیں کرتے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس آزادی کے لیے اپنا خون دیا تھا، مجھے آج افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس مختصر سی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ آج علم ہونا چاہیے کہ جب انگریز اس ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو اس وقت 1916 کے بعد اور پھر 1803 کے اندر حضرت مولانا شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے اس انگریز کے خلاف تحریک شروع کی، اور وہ تحریک ایسے آگے بڑھی جس کی کمان حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی اور ان کے رفقا کی صورت میں ان انگریزوں کو شکست دیتے دیتے آپ کے اس بالاکوٹ کے مقام پر، ہزارہ ڈویژن کے مقام پر شہادت نوش فرمائی۔ یہ انگریز کے خلاف تحریکیں چلی، اس کی کمان سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ پھر آپ تاریخ دیکھیں، 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھ لیں، علماء کا کتنا بڑا ایک طبقہ اس کے اندر شہید ہوا، کتنے جلا وطن ہوئے، کتنے جیلوں کے اندر چلے گئے، اور اس وقت انگریز اتنا حاوی ہو گیا کہ ہمارے علماء اس بات پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے ایک دیوبند کا قصبہ، ایک دیوبند درخت کے نیچے سے ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا، دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور وہ ادارہ ایسا پھلا پھولا، اس کے فضلاء ایسے پھیلے۔ پھر اس کے بعد تحریک شاملی میدان، یہ تحریک علماء نے چلائی جس کے سپہ سالار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ تحریکیں آپ دیکھتے آئیں، قیام پاکستان پر آ جائیں کہ جب انگریز پاکستان سے نکلا تو پھر اس ہندوستان کے اندر دو نظریے، دو قومیں تھی جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا تھا۔ ایک ہندوستان، ایک ہندو تھے اور دوسرے مسلمان تھے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے ایک تصور پیش کیا، شروع میں علماء نے اتفاق نہیں کیا، جب انہوں نے اپنے ایک اجلاس کے اندر علماء موجود تھے، اس بات کا اعلان کیا کہ میرا مقصد ایک الگ ریاست بنانے کا یہ ہے تاکہ اس ریاست کے اندر قرآن و سنت کے مطابق مسلمان اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور اس وقت ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے عبدالستار نیازی، احمد شاہ نورانی، ایک علماء کی لمبی داستان ہے، وہ ان کا ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس وقت جو مسلم لیگ تھی اس کا ساتھ دیا، اور آخر میں الحمدللہ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے ایک بہت بڑا نام ہیں، انہوں نے ڈھاکہ، آج جن کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، یہ ہم سے بعد میں جدا ہوا، وہاں
اس پاکستان کا پرچم انہوں نے لہرایا اور اس کراچی کی سرزمین پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وصیت تو یہ کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے، اور انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا، اور سب سے پہلے اس پاکستان کا پرچم کراچی میں اگر کسی نے لہرایا ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کو یہ جھنڈا قائد اعظم محمد علی جناح نے ہاتھ میں سونپا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی علماء کی قربانیاں ہیں اس ملک پاکستان کے اندر، اس کے علاوہ جو انہوں نے خون کے نذرانے، جو اپنی جانیں، جو جلا وطنی، یہ ساری قربانیاں جو اس ملک کے لیے دی ہیں، تو آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یوم آزادی کے دن۔ وہ پیغام یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک کے اندر اسلام ہی کا نفاذ ہو، جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا۔ لیکن افسوس سے یہ کچھ تھوڑی سی ہماری کمی ہے، اس کے لیے میں اور آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہمارا جو 1973 کا آئین بنا ہے وہ الحمدللہ 80 سے 90% اسلامی ہے۔ اگر اسی پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا نظام اسلامی بن جائے گا۔ تو میں آج کے اس پروگرام کی وسادت سے آپ حضرات کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے اگر آج سے ہی ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے پاکستان کا جو آئین ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اس کو کے نفاذ کے لیے جو بھی جدوجہد اور کوشش ہم نے کرنی ہے اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے